ان میں نیچی نگاہ والی حوریں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی انسان اور جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ گویا کہ یاقوت اور مونگے ہوں گی، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورۃ الرحمن آیت 56 تا 61 کا ترجمہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کو جو مقربین ہوں گے ان کے بچھونوں پر ان کے دل کو بہلانے کے لیے اور ان کو سکون فراہم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عورتیں دی جائیں گی جو نیچی نگاہوں والی ہوں گی، یعنی شرمیلی اور باحیا ہوں گی، اور ایسی ہوں گی کہ ان کی نگاہ اپنے شوہروں سے ہٹ کر کہیں نہیں جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کسی عورت کے اندر پائی جانے والی سب سے نمایاں خوبی اور صفت ہے جو مرد کو انتہائی سکون اور راحت پہنچانے والی ہے۔ ایک عورت اگر انتہا درجے کی خوبصورت ہو لیکن حیا نہ ہو تو اپنی ساری خوبصورتی کے باوجود وہ اپنے شوہر کی نگاہ میں مقام نہیں بنا سکتی ہے اور اپنے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے۔ تو یہ بڑی خوبی ہوگی ان عورتوں کی کہ یہ نیچی نگاہیں والی ہوں گی اور ان کی نگاہیں اٹھیں گی تو صرف اپنے شوہروں کی طرف اٹھیں گی۔ کَلَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان سے یعنی جنتیوں سے پہلے ان کو کسی انس نے انسان نے اور کسی جنات نے چھوا نہیں ہوگا، نہیں ہوا گا۔ تو طمسا یطمسو چھونا، اور چھونے سے مراد ہے ہم بستر ہونا، تو ان سے پہلے کسی نے نہیں چھوا ہوگا۔ اب یہ عورتیں دنیاوی بھی ہوں گی، دنیاوی تو دنیاوی عورتوں کے سلسلے میں سورۃ الواقعہ کے سلسلے میں سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو عورتیں دیں گے جو ہم عمر ہوں گی، إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کر دیں گے، تو نئی زندگی ان کو ملے گی۔ اور یہ جو صحیح نئی زندگی ہے نا، اس کے بعد ان کو کسی انسان نے اور کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا، تو پہلی مرتبہ انہی کے سامنے وہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ أَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، یہ اپنی خوبصورتی میں یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گی، گویا کہ یاقوت اور مرجان ہی ہوں گی۔ تو یاقوت ہیرے کو کہتے ہیں، اور یہ سرخ رنگ کا ایسا ہیرا ہوتا ہے کہ لکھا کہ اگر اس میں سوراخ کر دیا جائے تو شفافیت کی وجہ سے دھاگا جو سوراخ کے اندر داخل کیا جائے وہ دکھتا ہے وہ۔ اور مرجان کیا ہے؟ تو چھوٹے سفید موتی کو کہتے ہیں، مونگے کو، تو کہا کہ سرخ و سفید رنگت والیاں ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مزید وضاحت کرتی ہے۔ تو صحیح مسلم میں روایت ہے کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان بطور فخر یا بطور
ذکر یوں ہی تذکرے کے طور پر یہ بات آئی کہ جنت میں مردوں کی تعداد زیادہ ہوگی، جنت میں مردوں کی تعداد، کہتے ہیں کہ یہ فخر کے طور پر تھا، یعنی عورتوں کے مقابلے میں ہماری تعداد زیادہ ہوگی، یا صرف یوں ہی تذکرے کے طور پر کہ زیادہ تعداد کن کی ہوگی؟ تو کہا کہ عورتوں کی ہوگی۔ اب عورتوں کی تعداد، مردوں کی تعداد زیادہ ہوگی، یہ بات کہی، تو اب یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ تو ہمارے ذہن میں بھی بات یہی آئے گی کہ نہیں، مردوں ہی کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے۔ اور مردوں کی تعداد زیادہ کیوں ہونی چاہیے؟ تو اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے، خواتین سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے ذہن یہی بنتا ہے کہ جنت میں، جب جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے تو جنت میں مردوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے۔ تو کہا کہ مردوں کی تعداد زیادہ ہوگی، لیکن کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تم نے نہیں سنی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ کہا کہ ہر جنتی کو 2 بیویاں دی جائیں گے، 2۔ کہا کہ ان کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا؟ تو کہا کہ ان کی پنڈلیوں کا جو گودا ہے نا، گودا، وہ ہڈی اور گوشت سے دکھے گا، یعنی گوشت اور ہڈیاں رکاوٹ نہیں بنیں گی، تو اس قدر شفافیت ہوگی کہ گودے، ہڈی کے اندر کی جو چیزیں ہیں نا وہ بھی دکھیں گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا استدلال کیا ہے یہاں کہ ہر جنتی کو 2 ملیں گی نا، تو تعداد کن کی زیادہ ہو گئی؟ کن کی؟ تو عورتوں کی تعداد زیادہ ہوئی، تو جہنم میں بھی ان کی تعداد زیادہ ہے اور جنت میں بھی تعداد زیادہ ہے۔ یہاں کیا بات ہے ہمارے لیے اصل میں کہ ان کی خوبصورتی ایسی ہوگی کہ ان کی پنڈلیوں کی جو گودے ہیں نا وہ بھی باہر سے دکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک لے تو سورج کی روشنی اس کے مقابلے میں ماند پڑ جائے، اور کہا کہ جو دوپٹہ استعمال کرتی ہے نا وہ کرے گی، تو کہا کہ وہ دنیا سے اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر، ساری چیزوں سے۔ اور اسی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک گھڑی گزارنا یہ دنیا سے اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ خوبصورت انتہائی درجے کی حسین عورتیں ملیں گی تسکین کے سامان کے طور پر، تو یہ بھی رب کی نعمت ہے۔ کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ساری نعمتیں جو چاہیے، راحت کا جو بھی سامان تمہیں مطلوب ہے نا وہ سب اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دیا ہے۔ اور یوں کہنا چاہیے کہ دنیا میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ عارضی ہیں اور یہ دائمی ہیں، یہ کچھ وقتوں کے لیے آپ کو مل جائیں گے اور ضروری نہیں ہے کہ مل جائیں، ہے نا، لیکن یہ ملیں گی اور ہمیشہ کے لیے ملیں گی، ہمیشہ کے لیے۔ تو کس کی طلب ہونی چاہیے؟ تو جن جن چیزوں کی طلب ہے نا آپ، اور ہمارے سینوں میں ساری چیزیں وہاں ہیں، لیکن ہمیشگی کے طور پر، دائمی طور پر ملنے والی ہیں، تو عارضی کی طلب رکھنی ہے یا دائمی کی طلب رکھنی ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ نے آگے کہا الجزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ تو نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تو کئی ایک مطلب ہو سکتا، لیکن ایک مطلب یہ ہے کہ اتنی نعمتیں کی ہے، اتنی تم پر، تو ان کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ ناشکری ہے یا احسان ہی؟ تو ہماری نعمتیں تم پر ہیں اتنی، تم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو تم کو نیکی کرنی چاہیے نا، میرے لیے میری عبادت کرنی چاہیے نا، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تو تم عدل کے تقاضے کو پامال کرتے ہو اور احسان کا بدلہ احسان سے دینے کی بجائے ناشکری کا راستہ اختیار کرتے ہو۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب کہ نیکی کر کے آؤ گے تو نیکی ہی پاؤ گے،
تو نیکیاں کر لو اور پھر نیکی پالو، اچھا کر کے آؤ گے اچھا بدلہ ملے گا، اور اس کو الٹ کر کہیں گے تو کیا ہے، برائی کر کے آؤ گے تو برائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ تنبیہ کر دی ہے، نعمتیں بھی بتا دی ہے، اب کیا ہونا ہے، کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہاں تک جو نعمتیں بیان کی گئی وہ ان کو ملنے والی ہے جن کو مقرب کہا گیا، اولئک المقربون، مقرب ہیں، کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ نیکیوں کے سلسلے میں پیش رہتے ہیں، اور پچھلی صف میں نہیں بلکہ اگلی صف میں ہوتے ہیں، تو ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں بیان فرمائی ہے۔ تھوڑے لوگ ہوں گے، یہ تھوڑے لوگ، جیسا کہ کہا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلوں میں سے ایک جماعت ہوگی اور تھوڑے لوگ آخر والوں میں سے ہوں گے۔ تو وہ تھوڑے لوگ کون ہے، خوش نصیب کون ہے، وہ اللہ جانتا ہے، لیکن عمل کی بنیاد پر ہم اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم ہیں یا نہیں۔ تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، نیکی کیجیے اور یہ ساری نعمتیں پا لیجیے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔